جس زمانے میں کلیسا سے بغاوت ہو رہی تھی اور عیسائی مفکرین دنیا میں اپنے نظریات پیش کر رہے تھے اور عیسائیت واضح طور پر اسٹیٹ اور چرچ میں تقسیم ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک اور تبدیلی بھی آئی، اور وہ ایسی تبدیلی تھی کہ اس کے اثرات آج تک دنیا میں موجود ہیں، اور اس تبدیلی کے اثرات کے ختم کرنے کے لیے اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ تبدیلی اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں، یا تو دنیا میں ایک ایسی شدید ایٹمی جنگ ہو کہ تمام قوتیں اپنی اپنی اٹامک پاورز یوز کریں، اور پھر اگر اللہ کو منظور ہو اور اس دنیا میں زندگی کا وجود رہے تو کوئی آنے والا دیکھے کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز کس چیز سے کرتا ہے، لاشیں ہوں، تعفن ہو، بیماریاں ہوں، تباہیاں ہوں، اجڑے ہوئے گھر ہوں، اور برباد اور تباہ حال کے ممالک اور شہر ہوں، یہاں تک کہ سینکڑوں ہزاروں برس تک بارشیں برسیں، اور پھر اللہ کو اگر منظور ہو تو پھر کوئی تہذیب جنم لے۔ ایک صورت تو اس تبدیلی کے ختم ہونے کی یہ ہے، اور دوسری صورت براہ راست ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرتے۔ وہ جو اتنی بڑی تبدیلی آ رہی تھی اس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑی آنکھیں درکار تھیں، اور وہ تبدیلی، اس کا ہلکا سا اثر اب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ تبدیلی کیسے اقوام میں آتی ہے اور علوم کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ یورپ جس چیز کو رینیسانس کہتا ہے کہ ان کی نشأت ثانیہ ہوئی اور وہ ڈارک ایجز سے نکل کر ایک ماڈرن سوسائٹی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد اٹلی پر ہے، اور ان کے مورخین کا یہ کہنا ہے کہ اٹلی والوں نے یہ کام کیا، اور اٹالینز جو تھے انہوں نے دنیا کو ایک نئی تہذیب سے روشناس کرایا، اور اس یورپ اور اٹلی کے درمیان ایک اور لنک ہے۔ اس کو بہت سے مستشرقین یا تو جان بوجھ کر چھوڑ جاتے ہیں، اور یا یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی، مگر ان میں جو محققین ہیں اور ان میں ایک تو تحقیق کی صفت پائی جائے اور دوسرے انصاف پسندی، وہ اس ذکر کو کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، اور دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ اس بہت بڑی تبدیلی کا جو دھیرے دھیرے آ رہی تھی، اور بہت بڑی تہذیب جو دھیرے دھیرے کروٹ لے رہی تھی، کوئی آدمی بھی اس کے تذکرے سے، کوئی مورخ بھی اس کے تذکرے سے اپنے آپ کو باز رکھ سکے۔ اور وہ تبدیلی تھی کہ ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف یورپ تھا، اور ترکوں نے یورپ کا جتنا بھی علاقہ فتح کر لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب اور عیسائیت اور سب جو کچھ تھا، وہ لوگ بیت المقدس کی زیارت کے لیے بار بار آتے تھے۔ اب تو عیسائی دنیا میں چونکہ مذہبی اعتبار سے وہ تعصب نہیں رہا، اس وقت لوگ اپنے دین پر اور اپنی روایات پر سختی سے عمل پیرا تھے، اور انہوں نے بیت المقدس، شام، ان علاقوں کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے آج ہم حرمین شریفین کو دیکھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت مریم وہاں تھی، ان کی قبر، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جائے پیدائش، اور اسی طرح دیگر مقدس اماکن، یہ سب شام میں تھے، بیت المقدس تھا۔ ان سب چیزوں کے لیے عیسائیوں نے ہمیشہ سے عزت اور احترام کا جذبہ رکھا، مسلمانوں نے بھی رکھا، اور عیسائی زائرین اس کے لیے آتے رہے، یہاں تک کہ 637 عیسوی میں عربوں نے اسے فتح کر لیا۔
اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سفر کی سہولتیں عربوں نے مہیا کی، اور یہ تبدیلی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی یورپ سے چلتے تھے، فرانس سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، اور وہ ان اپنے پاک مقامات کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور یہاں تک کہ جب 1071 عیسوی آئی ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1000 سال تقریباً پورے ہو گئے، تو عیسائیوں نے اس لڑائی کی ٹھانی، اور لڑائی میں سلطان الپ ارسلان سے مسلمانوں کی جانب سے، اور مینزیکرٹ ان کے طرف سے تھے، اور یہ لڑائی ہوئی بڑی شدید، اور 1075 عیسوی میں الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ جو تھے، انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ ان کا مضبوط تھا، تو یورپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا عیسائیوں کو کہ آج ہمارے پاس بیت المقدس نہیں ہے، اور عنقریب مسلمان شام سے اٹھے اور ترکی میں داخل ہو گئے تو یہ استنبول ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پوپ کا جو صدر مقام ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کا علاج یہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پہ ترکوں کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے۔ اور اس وقت کا واقعہ ہے جب 11ویں صدی عیسوی چل رہی تھی، اور وہ زمانہ تھا جب کلیسا کی بات سب مانتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت پر بھی کلیسا حاوی تھا اور چرچ کی بات فائنل ہوا کرتی تھی، تو گریگری 7 نے یورپ کے بادشاہوں سے اپیل کی، اور اس نے کہا کہ ترکوں کے خلاف عام طور پر جہاد کرنا چاہیے، اور سب کو مل کر بادشاہوں کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ پوپ اربن تھے، اور انہوں نے اپنی کونسل سے یہ قرارداد منظور کروا لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ اس جہاد میں شریک ہوں گے، ایک تو ان کو انعام دیا جائے گا، اور دوسرے چرچ ان کے پچھلے جتنے گناہ ہے وہ معاف کرتا ہے۔ اب تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ دور تھا عیسائیت کا جب گناہوں کی معافی کے پروانے جاری کیے جاتے تھے، اور جنت کے پلاٹ الاٹمنٹ کی جاتی تھی کہ جنت تمہارے لیے ہے، اتنے پیسے دے دو، یہ چیز کر دو، یہ چیز کر دو، تو جنت بکتی تھی خدا کی، اور اسی طرح گناہ کے معاف کر دینے کے خدائی اختیارات پوپ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ تو پوپ نے جب یہ اعلان کیا کہ جو بھی ترکوں کے خلاف لڑے گا اس کو دنیا میں بھی انعام ملے گا، اور چرچ اس کے تمام گناہوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ جتنے جوشیلے عیسائی تھے وہ اس بات پر مر مٹے، اور 2,70,000 سے زیادہ کا عظیم قافلہ چلا، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اپنے مقدس مقامات کو آزاد کرانا۔ خدا کی طرف سے حال مسلمانوں کے حق میں تھی، اور یہ سب لوگ بھوک اور بیماری کا شکار ہو گئے۔ یورپ، جرمنی اور فرانس اور ان سارے بادشاہوں نے مل کر جو قافلہ بھیجا تھا، ہوتے ہوتے جب انہوں نے سمندر کو باسفورس کو عبور کرنا چاہا تو صرف 4,000 عیسائی سامنے آئے، اور انہیں ارسلان نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد یورپ نے اپنی پالیسی چینج کی، اور انہوں نے بادشاہوں سے قیادت لے کے فوج کے سپرد کر دی، اور 1096 میں 11ویں صدی عیسوی کے آخر پر پھر کئی لاکھ افراد پر مشتمل ایک منظم فوج تیار ہوئی، اور یہ پہلی جنگ ہوئی نہیں تھی حقیقت میں، اس کا بھی بدلہ لینا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیت المقدس پہنچیں گے۔ 1096 عیسوی سے لے کے 1099 عیسوی تک 3 سال اس ایک جنگ کو لگ گئے، اور جب یہ لوگ قسطنطنیہ پہنچے ہیں اور ان کے جو بڑے عمائدین تھے انہوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، درمیان میں ان میں سے خود بھی پھوٹ پڑی، اور کچھ لوگوں نے چاہا کہ یونان پر قبضہ کر لینا چاہیے، اور پھر 1099 میں یہ ہوا کہ انہوں نے جان توڑ کوشش کی، اور 1099 میں صلیبی لوگ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ بیت المقدس کی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، اور مسلمانوں سے
خدا کا یہ گھر کئی سو برس کے بعد ہاتھ سے نکل گیا، اور جب وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے قبضہ کیا ہے بیت المقدس پہ، تو انہوں نے، ان کے سامنے دو اقوام تھی اس وقت، ایک یہودی تھے ایک مسلمان تھے۔ یہودی تمام کے تمام خود ہی جمع ہو گئے تھے اپنی عبادت گاہ میں، اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اس ناگہانی آفت کا کوئی علاج ہو جائے، اور علاج پھر یہ ہو گیا ان کا کہ انہوں نے ان کی معبد کو اور ان کے معبد کو آگ لگا دی، اور جتنے یہودی تھے سب کے سب ان عیسائیوں نے زندہ جلا دی۔ رہ گئے مسلمان، تو عورتیں قتل کر دی گئیں، بے حرمتی ہوئی، اور بچے اٹھا اٹھا کر دیواروں پر مارے گئے، اور انہیں اس طرح مار دیا گیا۔ اور تقریباً اتنی ہی تعداد تھی جس میں قیدی بنا لیے گئے، اور پورے عالم اسلام میں سوگواری کی ایک لہر دوڑ گئی، اور مسلمان روتے تھے پیٹتے تھے۔ بیت المقدس اب ان کے ہاتھ سے چھن گیا، اور دوسری طرف انہوں نے شکست کھائی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی جس میں عیسائی غالب آئے مسلمانوں پر، اور یہ ہیں وہ کروسیڈیز جو کہتے ہیں کہ صلیبی جنگیں، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد، 47 برس کے بعد، فرانس کے بادشاہ تھے لوئس سیونتھ، اور انہوں نے اپنے سے پہلے لشکر کا اتباع کیا، اور انہوں نے کہا کہ بیت المقدس تو آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے اور علاقے بھی قبضے میں لے لینے چاہیے، اور ان کی نظر دمشق اور اسقلان پر تھی۔ یہ اسقلان وہی شہر ہے جس کے ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی بابرکت ہستی کا شہر تھا۔ تو دمشق اور اسقلان، ان دونوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے دوسری صلیبی جنگ لڑی، اور 1146 عیسوی میں دوسری صلیبی جنگ کے لیے یہ سب لوگ آئے، اور انہوں نے حملہ کیا، لیکن مسلمان اس وقت اچھی حالت میں تھے، اور 1149 میں لوئی جو تھا وہ فرانس لوٹ گیا، اور دوسری صلیبی جنگ ناکام ہو گئی۔ تیسری صلیبی جنگ، اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان پھر سے اٹھ رہے ہیں، اور مسلمان ممکن ہے کہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیں، اور مسلمانوں کا یہ اٹھان جو اس وقت کا تھا وہ کچھ معمولی اٹھان نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں ایک بہترین آدمی اس امت کو مہیا کر دیا تھا، اور وہ آدمی اور اس کے جرنیل بہت اچھے تھے، اور اللہ نے ان لوگوں کو شوق شہادت بھی دیا تھا، جذبہ بھی دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پتا تھا کہ اسلام کا مرکز اب تک محفوظ ہے، حرمین شریفین محفوظ ہیں، تعلیم کا کام ہو رہا ہے، تصنیف کا کام ہو رہا ہے، اور بیت المقدس جو ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کو بھی لینا ضروری۔ تو یورپ والے، ان کو اطلاع پہنچ رہی تھی، اور راہب انہیں مل گیا جس کا نام تھا پیٹر، اور زبردست وائز تھا، اور اس کی زبان میں بلا کی تاثیر تھی۔ پوری عیسائی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس نے آگ لگا دی، اور مذہبی جنون پیدا کر دیا، اور اس نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو بس یہ کر گزرو، اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہیے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ عیسائی بہت بڑی تعداد میں تیار ہوئے، اور انہوں نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو چند سال کے اندر اندر پھر فلسطین کا بڑا حصہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ دمشق سے اگرچہ وہ ہٹا دیے گئے، لیکن طرابلس، عکا، یہ سارے شہر ان کے پاس آ گئے، اور مسلمانوں کو محسوس ہونے لگا کہ جس درخت کو انہوں نے اپنا خون دے کے سینچا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے، اب جو یورپ حملہ کر رہا ہے تو یہ سب برباد ہو جائے گا، اور اس کی چھپٹیاں بن جائیں گی، اور ٹکڑے ٹکڑے مسلمان کی سلطنت ہو جائے گی، یہاں تک کہ لین پول نے جو کچھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور اس سے پہلے کے حالات پہ لکھا ہے
اس نے لکھا ہے کہ بیت المقدس پر جب قبضہ ہوا تو عیسائیوں کے گھوڑے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد تک سوار ہو کر گئے اور گھٹنوں تک خون ہی خون تھا، اور کل کے کل یہودی معبد جلا دیے گئے۔ اور جب اگلا دن آیا تو ٹینکر تھا، وہ وہاں کا جرنیل تھا، اور 300 مسلمان قیدیوں کی جان کی حفاظت کی اس نے ضمانت دی تھی، لیکن فوج اتنی بکھری ہوئی تھی کہ وہ چیختا چلاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی، اور 300 مسلمان لا کر شہید کر دیے گئے، اور زبردست قتل عام شروع ہوا۔ مرد، عورتیں، بچے، جسم کے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیے گئے، حتیٰ کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور پھر شام کو جب یہ قتل عام کر کے کچھ تسلی ہو گئی تو جو عرب باقی رہ گئے تھے ان سے کہا کہ آج شہر کو صاف کرنا ہے، اور پانی انہیں بتایا گیا، اور وہ پانی لیتے تھے، لاشوں کو ایک طرف پھینکتے تھے اور خون کو، مسلمانوں کے اور عربوں کو خون کو دھوتے تھے۔ مسیحی دنیا بیدار ہو گئی تھی، عالم اسلام میں خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور فلسطین اور شام میں 4 ریاستیں عیسائیوں کی بن گئیں، قدس، انطاکیہ، طرابلس اور یافا۔ یہ 4 سلطنتیں قائم ہو گئیں، اور پھر حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ رینجینالڈ جو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے اور حکمران مقرر ہوئے، انہیں پوری یورپ کی سلطنتوں نے تحائف اور نوازشات سے مالا مال کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں عنقریب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے کر دوں گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت شدید جملے استعمال کیے۔ اب یہ موقع آ گیا تھا کہ اسلام کے وجود کو خطرہ تھا، اور لگتا تھا کہ عالم اسلام کی اب اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اور ایک فیصلہ کن جنگ ہونا ضروری تھی۔ یہ 6 صدی ہجری کا بالکل ابتدائی دور تھا، اور اس زمانے میں مسلمانوں میں بہت انتشار خود بھی پھیلا ہوا تھا۔ شاہ سلجوقی تھے، ان کے جانشین آپس میں لڑ رہے تھے، بنو عباس ان کی طاقت کمزور ہو چکی تھی، ترکوں کی طرف ان کی طاقت چلی گئی تھی۔ کوئی طاقتور مسلمانوں کا قائد ایسا نہیں تھا جو عالم اسلام کی اس چھوٹی سی بچی کچی جتنی بھی طاقت تھی اس کو جمع کرے، اور شمال اور مغرب سے یہ جو خطرہ بڑھ رہا تھا اس کی طرف کوئی دیکھے اور اس کا کوئی مقابلہ کرے۔ اور ٹھیک وہ وقت تھا کہ یورپ والے اگر یہ ارادہ کرتے کہ اپنی فوج کشی وہ کر لیں تو بہت حد تک کامیابی بھی پا سکتے تھے، لیکن اللہ کی پرانی سنت زندہ ہوئی، اور اللہ تعالی جو ہمیشہ سے خیر اور مسلمانوں کی بھلائی اور مسلمانوں کے لیے مشکل حالات سے نکالنے کی تدبیر فرماتا رہا ہے اور حکم دیتا رہا ہے، مسلمانوں کو عین اس وقت ایک نیا قائد مل گیا، ایک تازہ دم مجاہد مل گیا، اور جس گوشے سے کوئی امید نہیں تھی اور تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی طاقت اٹھے گی، کسی کا خیال پہنچ نہیں سکتا تھا، وہاں سے وہ طاقت اٹھی، اور عماد الدین رحمت اللہ علیہ، اطابق عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مل گئے۔ سلجوکیوں نے ان کی پرورش کی تھی، اور سلطان محمود سلجوکی جو تھے ان کے بیٹوں کو یہ پڑھاتے تھے، اور سلطان کی طرف سے موصل کے حاکم مقرر تھے۔ تو نور الدین زنگی نے عراق اور شام میں اپنی طاقت کو زیادہ مستحکم کیا، اور انہوں نے ایڈیسا کے مقام پر حتیٰ کہ عیسائیوں کی سب سے زیادہ مضبوط جو سلطنت تھی اس پر ایک مرتبہ حملہ کر لیا، اور 1144 میں انہوں نے ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا، اور یہ شہر اور یہ مملکت جو تھی وہ بنیادی طور پر لاطینی سلطنت کا سہارا تھی اور فرات کی وادی کے قریب تھی، اور نتیجہ اس کے نکلا کہ حیران رہ گئے عیسائی کہ کیسے ایک ایسا آدمی اٹھا ہے جس کا زیادہ نام بھی نہیں، شہرت بھی نہیں، اور کیسے اس انسان نے ہمارے ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا ہے۔ یہاں سے ان صلیبی جنگوں کی ابتدا ہو گئی پھر مسلمانوں کی طرف سے، اور سلطان نور الدین محمود رحمت اللہ علیہ جو تھے، نور الدین زنگی، وہ اس وقت شام میں تھے۔ تو تمام مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کو نکالنا اور بیت المقدس کو لینا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور سب سے زیادہ عظیم خدمت اس شخص کے لیے یہ تھی
کہ وہ چاہتے تھے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی طرح بیت المقدس پہ قبضہ ہونا چاہیے. اب ایک طرف عماد الدین زنگی تھے، دوسری طرف نور الدین زنگی تھے، اور ان اللہ کے بندوں نے پھر لڑائی جو شروع کی ہے تو انہوں نے انطاکیہ پر حملہ کیا اور اس میں 10,000 کے قریب عیسائی کام آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان قلعوں کو فتح کر لیا، اور نور الدین نے حکمت عملی سے پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور سب سے بڑی آرزو اور سب سے زیادہ جو چیز کے دل میں سینے میں کانٹے کی خلش پیدا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح بیت المقدس ہاتھ میں آ جائے. اور اس مقصد کے لیے اس نے جب پورے عالم اسلام پر نظر دوڑائی تو اسے سب سے قابل جرنیل اپنا نظر آیا، اور وہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. نور الدین زنگی کی اتنی نیکیاں ہیں، اس کی ذاتی زندگی کی نیکیاں قابل رشک ہیں، لیکن یہ خود نور الدین کی نیکی ہے کہ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اس کی نیکیوں میں سے ایک شمار کیے جانے کے قابل. اللہ کو منظور یہی تھا کہ یہ سعادت اور یہ نیکی سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئے، اور اچانک ابھی کچھ زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی تھی اور 56 برس کی عمر میں سلطان نور الدین رحمۃ اللہ کے گلے میں تکلیف ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے اور انتقال کر گئے. اور اتنی شدید چیز تھی یہ خبر کہ مورخین نے لکھا ہے یہ خبر ایسے مسلمانوں کو سننی پڑی جیسے آسمان سے بجلی گرے. سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ اس قدر بڑی شخصیت تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اگر آپ ابن اسیر جزری کو پڑھیں تو ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عمر 14 برس کی تھی. یہ تین ہیں ابن اسیر. ہم ابن اسیر جزری کی بات کر رہے ہیں، تاریخ الکامل کے جو مصنف ہیں، تو اس وقت وہ 14 برس کے تھے جب سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. تو جب ایک بچہ 14 سال کی عمر کا، اس نے وہ دور کچھ نہ کچھ تو دیکھا تھا نا. تو وہ کہتے ہیں، خود لکھتے ہیں اس میں الکامل تاریخ میں کہ میں نے گزشتہ سلاطین کی زندگی اور حالات کا مطالعہ کیا، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ جو اب تک اس بہترین سیرت کا آدمی تھا یہ سلطان نور الدین. سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پہ مستقل ایک موضوع ہے، کیا عرض کریں وہ کتنی محاسن اور کتنی خوبیوں کا انسان تھا، اور اس کے لیے مستقل ایک نشست چاہیے جس میں اس کے مناقب بیان کیے جائیں. رحمہ اللہ جس شخص کی نیکیوں میں سے ایک نیکی سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، اس کی اپنی باقی نیکیوں کے کیا کہتے. عدل اور انصاف کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنی مملکت میں کوئی چنگی باقی نہیں رہنے دی، اور مسلمانوں پر سب ٹیکس معاف کر دیے. اور ایک شخص نے ان کو عدالت میں طلب کیا، خود چلے گئے اور قاضی کو کہا کہ میں عدالت میں حاضر ہو رہا ہوں اور میرے ساتھ برائے مہربانی آپ کوئی بھی امتیازی سلوک نہ کریں. مقدمے میں کامیاب ہو گئے. جس شخص نے مقدمہ کیا تھا وہ ہار گیا تو اپنا حق معاف کر دی. اور کیا جملہ انہوں نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں عدالت میں نہ گیا تو ممکن ہے میرے اندر کا کبر چھپا ہوا ہو اور وہ سامنے آئے. دارالعدل کی تعمیر کی اور قاضی کے ساتھ بیٹھ کے مظلوم کو انصاف دیتے تھے، اور یہودیوں کے مقدمے ان کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور برملا اگر یہودی حق پہ ہوتے تھے تو فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا تھا. 2 کمانے 2 ترکش اس اللہ کے بندے نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور ان کے کسی خادم نے عرض کیا کہ آپ اپنی زندگی کو میدان جنگ میں خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کو کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کا یہ ایک ستارہ جو بڑے عرصے کے بعد افق پر طلوع ہوا ہے یہ ڈوب جائے گا. تو کہنے لگے کہ محمود میری کیا بات کرتے ہو، مجھ سے پہلے مملکتیں اور اسلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ ہی نے نا. لا الہ الا. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اس کی تمام تر توجہ اس طرف ہو گئی کہ کسی طرح بیت المقدس کو آزاد کیا جائے، اور انہوں نے اس بات کا عزم کر لیا. اور 558 ہجری میں نور الدین رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ایک قلعے پر انہوں نے حملہ کیا، الاقراد. ان کے قلعے پہ حملہ ہوا
اور عیسائیوں نے اچانک حملہ کر دیا تھا، شکست ہو گئی۔ وہ ہمس میں تھے اور دشمن سے چند میل کے فاصلے پر تھے، تو لوگوں نے کہا کہ دشمن کے اتنے قریب ٹھہرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا 1000 میرے پاس اگر آدمی ہوں تو مجھے دشمن کی کوئی پرواہ نہیں، خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اسلام کے لیے انتقام نہ لے لوں میں کسی چھت کے نیچے نہیں آؤں گا۔ ایسے غیرت مند لوگ تھے۔ اور نور الدین نے حکم دیا، اس نے کہا فقراء کو بلاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، صوفیاء کے پاس جاؤ، اور اسی طرح مفتی حضرات کے پاس اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان بچوں کے پاس جاؤ اور ان پر خزانے کے منہ کھول دو اور انہیں کہو کہ مجھے دعا چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ خزانے میں کمی ہو جائے گی اور اس پیسے سے اسلحہ خرید لیا جاتا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو اللہ کی مدد پہنچتی ہے یہ ان ضعیفوں اور کمزوروں کی دعا کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور یہ مجھ سے خوش ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق اور مدد یہ دونوں چیزیں اس شخص کو ملتی ہیں جو کمزور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ تم مجھے کہتے ہو پیسے کو بچا کے رکھوں، ایسے لوگوں کی مدد بند کر دوں؟ دیکھو جب میں اپنے بستر پر سوتا ہوں یہ اس وقت اللہ کے حضور میں میری بات پیش کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں میری طرف سے جنگ کرتے ہیں کہ ان کے تیر خطا نہیں جاتے اور دن کو میرے تیر خطا ہو جاتے ہیں، لیکن رات کی ان کی دعائیں خطا نہیں جاتی۔ اور دیکھتے ہو ان کا غریبوں کا حق ہے بیت المال پہ، میں ان کا حق لے کر دوسروں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ صوفیاء آئے، فقہاء آئے، بڑے بڑے عباد، زہاد، ان کو انہوں نے خط لکھے، فرنگیوں کے مظالم کا تذکرہ کیا اور دعا بھی کے لیے لکھا، اور وہ خطوط اب بھی تاریخ میں محفوظ ہیں کہ اس زمانے کے اولیاء اللہ کو انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو جہاد پہ آمادہ کریں، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں ہر جگہ پڑھ کے وہ خط سنائے، اور ایک جہاد کی لہر پیدا ہو گئی، اور ادھر سے یورپ پوری اپنی طاقت جمع کر کے آیا اور عیسائیوں کی متحدہ طاقت کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ حملہ کیا، اور پہلے حملے میں انہوں نے ایک قلعے پر قبضہ کر لیا۔ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور یقین کا اندازہ اگر کرنا ہو تو ایک محاصرہ تھا، اور ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا نصرت الدین، ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ نور الدین کے سامنے جب سگا بھائی آیا تو کہنے لگے کہ میرے بھائی ایک آنکھ اللہ کی راہ میں چلی گئی، اور اگر تمہیں وہ ثواب نظر آ جائے جو اللہ اس پہ تمہیں قیامت میں دے گا تو تمہیں تمنا ہوگی کہ کاش دوسری آنکھ بھی اللہ کی راہ میں چلی جاتی۔ اس کے ایک جرنیل تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی۔ عالم اسلام میں مایوسی طاری ہوئی تھی اور لوگ حرمین شریفین کے تحفظ کی دعائیں کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑا حنفی فقیہ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ابھرا، اور پھر اس کے بعد 56 برس کی عمر میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ انتخاب کر چکا تھا اور اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین کو اس کام کے لیے لگایا جائے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ معمولی فوجی کی حیثیت سے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے، اور مصر کی فتح میں انہوں نے صحیح جوہر دکھائے۔ کرد تھے، اور کرد اب تک عراق اور شام میں پائے جاتے ہیں۔ کردوں نے ہمیشہ عالم اسلام کا جو جھنڈا تھاما ہے، اگر ایک طرف میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو دوسری طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علم کے میدان میں یہ سب کے سب جوان اور یہ سب کے سب مرد کرد قبیلے کے تھے۔ مصر میں مارکا ہوا اور سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فتح پائی، اور ان کے جو دادا تھے یہ بغداد چلے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ تکریت گاؤں میں چلے گئے تھے۔ تکریت مشہور جگہ ہے، اور انہوں نے
جب مصر میں مقابلہ کیا ہے تو پھر پتا چلا لوگوں کو کہ صلاح الدین میں اتنی صلاحیتیں، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس عام سادہ سے فوجی میں جو بہت سے کبائر میں مبتلا تھا، اللہ نے وہ سعادت لکھی ہے جو بڑے بڑے عالی نسب شرفاء اور بڑے بڑے صلحاء اور اولیاء اللہ کے لیے قابل رشک ہوگی، اور وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گا جس سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ کو منظور تھا کہ یہ کام لے، اور سلطان نور الدین نے سخت اصرار کے ساتھ اسے مصر بھیجا۔ اور ابن شداد کہتے ہیں کہ مجھ سے خود صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے بڑی ناگواری تھی اور بڑا مجبور ہو گیا تو میں مصر آیا، کیونکہ میرے آقا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا، اور میرا معاملہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا جیسے قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی چیز سے بیزاری کرو کا اظہار کرو مگر اللہ نے اس میں خیر رکھی۔ مصر پہنچ کے جب فتح ہو گئی اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھ آ گئی، انہیں حکمران وہاں کا بنا دیا گیا، تو بس ان کے دل میں خیال جم گیا کہ جس اللہ نے مجھے مصر دیا ہے اسی اللہ کو یہ منظور ہے کہ بیت المقدس بھی میرے ہاتھ پر فتح ہو۔ اور پھر انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ جس عیش اور آرام کی زندگی اور کبائر اور فسق و فجور میں میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرا اور ان چیزوں کا جوڑ نہیں ہے۔ اس اللہ کے اچھے بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اللہ نے اسے پاک کیا، اور پھر اللہ نے اس سے وہ کام لیا جو کام صدیوں تک مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ سنجیدہ اور جفاکش زندگی آگے، قواعد اس نے سخت کر دیے، لذتیں زندگی کی ختم ہو گئیں، اور اس نے سمجھ لیا کہ اللہ نے مصر دیا ہے تو اللہ کو منظور ہے کہ فلسطین بھی مجھے دے گا۔ اور سب سے بڑی عبادت اس کی زندگی میں وہ اللہ کی راہ میں یہ لڑائی رہ گئی، اور اس کی میدان جنگ میں ایسی کیفیت پائی جاتی تھی جو ان کے سیکرٹری ابن شداد نے ان الفاظ میں تحریر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی ماں کا اکلوتا کوئی بچہ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اکلوتا، تو جیسے اس ماں کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، میں نے سلطان کی ایسی کیفیت دیکھی، اور ایک صف سے دوسری صف گھوڑے پہ دوڑتے پھرتے تھے اور کہتے تھے یا للاسلام یا للاسلام، لوگو اسلام کی مدد کرو، لوگو اسلام کو بچاؤ۔ اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اور عکا کا جب مارکا عیسائیوں سے ہوا ہے تو سارا دن سلطان پر بیت گیا، اور ایک دانہ اس نے منہ میں نہیں رکھا کسی چیز کا، اور صرف ایک مشروب استعمال کر لیا۔ اور میں نے شاہی طبیب جو تھا اس سے جا کر بات کی، اور میں نے کہا وہ جہاد میں غرق ہیں، ان کے کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی جمعے سے لے کے اتوار تک صرف چند لقمے انہوں نے کھائیں۔ اور ایک ایسا موقع آ گیا جب سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کی کمر سے لے کے اور گھٹنوں تک سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا، اور کھانے کے لیے بیٹھے اور بیٹھ نہیں سکے، اور کھڑے کھڑے انہوں نے جو کھانا تھا کھا لیا، مگر گھوڑے کی پیٹھ پر جب بیٹھے تو پھر وہ بالکل ٹھیک تھے۔ ان کے سیکرٹری کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ گھوڑے کی سواری نقصان دہ ہے، تو انہوں نے کہا بس جب گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں تو پھر کچھ احساس نہیں رکھتا کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی۔ اور آخر وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا، فلسطین کی عیسائی سلطنت ہر طرف پھیلی ہوئی اس کا خاتمہ، اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ اس نے کر دیا۔ اور یہ ہتین کی جنگ تھی جو 24 ربیع الاخر 583 ہجری یعنی 1187 عیسوی میں پیش آئی، اور مسلمانوں کو اس نے صاف فتح اللہ نے نصیب کی، اور فتح بیت المقدس تھی جس کو اب تک تاریخ میں لوگ پڑھتے ہیں اور سر تھمتے۔ ہتین کی فتح کے بعد یہ مبارک موقع آیا، اور قاضی ابن شداد نے لکھا ہے کہ ایسی فکر ان کو لگ گئی تھی اور دل پہ ایسا بوجھ تھا کہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا تو پہاڑ زمین میں دھس جاتے۔ اس شخص کا حال ہم نے یہ دیکھا۔ 1187 رجب کو سلطان نے فتح حاصل کی، پھر وہ خود داخل ہوئے، اور 90 برس کے بعد یہ پہلا قبلہ
جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی تھی، اتفاق ایسا کہ سلطان صلاح الدین کے لیے جو تاریخ رکھی گئی وہ بھی یہی تھی۔ عظیم الشان فتح تھی۔ مصر، شام، حرمین شریفین، جہاں جہاں قبر پہنچی مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا دی۔ کوئی معروف، کوئی روشناس عالم دین، صوفیہ میں سے کوئی نہیں رہا جو اس دن دعا اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کو بلند کرنے کے لیے وہاں نہ پہنچا۔ اور جمعے کی نماز ہوئی اور قبہ صخرہ جس پر صلیب نصب کی گئی تھی وہ اتار دی گئی، اور عجیب منظر تھا۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کے لیے پہلے سے ایک بہت بڑا منبر تیار کروایا تھا، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ موت اتنی جلدی سر پہ کھڑی ہے، لیکن انہوں نے طے کر دیا تھا کہ جس دن بیت المقدس اللہ دے گا ہم یہ منبر کو نصب کریں گے۔ سلطان صلاح الدین نے حلب سے وہ منبر کو منگوایا اور اسے مسجد اقصی میں نصب کیا۔ کرسچین جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ انہی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں صلاح الدین جیسا عالی ظرف اور اتنا باہمت آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ جب یروشلم فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تو مسلمانوں کے جتنے بھی آفیسرز تھے اور ان کے ماتحت جو فوج تھی وہ بار بار انہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اس شہر میں کوئی ظلم نہیں کرنا، اس شہر میں کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، اور شہر کے باہر کے جانے کے جتنے راستے تھے سلطان کے حکم سے وہ کھول دیے گئے، اور انہوں نے کہا جو آدمی اپنا ٹیکس ادا کر چکا ہے باہر جانے دو۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے امیروں سے کہا کہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، 1000 افراد کو اس نے آزاد کیا۔ پھر کہا میرے بھائی تم بھی خیرات کرو، اور ان کے بھائیوں نے، ان کے آفیسرز نے جو ان کے ساتھ تھے 1000 غلاموں کو اس دن آزادی دی، اور انہوں نے کہا کہ شہر کے گلی کوچوں میں منادی کرو کہ تمام بوڑھے لوگ جو پیسے ادا نہیں کر سکتے آزاد ہیں، جہاں چاہیں جائیں، یہاں ٹھہرنا چاہیں یہاں ٹھہر جائیں۔ اور ان کے سیکرٹری کہتے ہیں سورج نکلنے سے ڈوبنے تک صفوں کی صفیں شہر سے نکلتی رہی، اور جس پر نظر پڑی سلطان صلاح الدین کے انہیں احساس ہوا مفلس ہے وہ ان میں پیسے تقسیم کرتے۔ 1099 میں جو حرکتیں عیسائیت نے کی تھی اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ باتیں تھیں، اور سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کا یہی اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے عالی حوصلہ انسان تھا۔ بیت المقدس کی اس فتح اور ہتین کی اس ذلت آمیز شکست نے یورپ کو پھر جمع کر دیا، اور یورپ کے جتنے بڑے بڑے جنگ آزما تھے، کیسے تھا، فریڈرک، رچرڈ، فرانس، آسٹریا، جرمنی، ہالینڈ، ہر طرف کے لوگ پھر ایک مرتبہ اٹھ کے آئے، اور اب انہوں نے پھر ایک صلیبی جنگ لڑنا شروع کی۔ 5 برس کی مسلسل خون ریز اور خون آشام جنگوں کے بعد 1192 عیسوی میں رملہ کے مقام پر دونوں حریفوں میں جو تھک کے چور ہو گئے تھے صلح ہو گئی، اور بیت المقدس اور مسلمانوں کے مفتوحہ شہر ان کے حوالے میں رکھے گئے، اور سارا ملک سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے تحت آ گیا، اور اللہ نے اس شخص سے وہ کام دیا جو اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ہو سکا تھا۔ یہ تھی وہ تیسری صلیبی جنگ جس جنگ میں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی تدبیر اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی شجاعت نے اپنا نتیجہ دکھایا۔ چوتھی صلیبی جنگ شروع ہوئی، اور 1195 میں جتنے بھی صلیبی تھے انہوں نے تنظیم کا بیڑا اٹھا لیا، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کو مدعو کرو اس جنگ میں وہ حصہ لیں، اور 1198 میں انہوں نے کچھ شہروں پر قبضہ کیا، لیکن 3 سال کے لیے آخری صلح ہو گئی اور جنگ کے قائدین لوٹ گئے تھے،
مگر پوپ جو تھا وہ کسی طرح آرام سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پوپ انوسنٹ تھرڈ جو 1201 سے 1204 تک رہے ہیں پوپ، انہوں نے جب کرسی سنبھالی تو انہوں نے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ کی اپیل کی، اور جتنے پادری تھے ان کو اس پہ تیار کیا کہ وہ جائیں اور لوگوں کو اس جنگ کے لیے تیار کریں، اور یہاں تک کہ 1202 میں انہوں نے بادشاہتوں کو تبدیل کر دیا۔ مختلف عیسائی ممالک میں، یورپ میں مختلف بادشاہ تھے جو تخت سے اتار دیے گئے، اور ان کے بیٹوں سے درپردہ وعدے کیے گئے تھے کہ اگر آج تمہارا باپ نہیں لڑ رہا مگر حکومت تمہیں مل جائے تو تم لڑو گے۔ لڑکوں نے، شہزادوں نے وعدے کیے، اور یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کے بعد 1203 عیسوی میں صلیبی جنگ جو 5ویں ہوئی ہے اس کے لیے یہ قسطنطنیہ روانہ ہوا، اور 1204 میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو پھر جنگ ہوئی، اور رومانیہ اور کچھ ریاستیں جو ان کے پاس تھیں اس پر بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی، لیکن بیت المقدس نہ فتح ہونا تھا نہ ہوا، حتیٰ کہ پورے یورپ کو اٹھانے کے لیے پوپ نے، چرچ نے ایک نئی چیز پیش کی، اور اس نے کہا ہم اپنے بچوں تک کو آگ میں جھونک دیں گے لیکن بیت المقدس لے کر رہیں گے۔ 1212 عیسوی میں بچوں کی صلیبی جنگ، بچوں کو دیکھ کر اور بچوں کی محبت میں ظاہر ہے کہ بڑے بھی پھر کود پڑتے ہیں، تو بچے انہوں نے فلسفہ یہ پیش کیا کہ بیت المقدس پاک ہے اور اس کی فتح کے لیے پاک خون چاہیے، اور بچے ہی ہیں جب ہمارے پاس پاک رہ گئے ہیں۔ تو اسٹیفن ایک بچے کو انہوں نے مقرر کیا، اور پورے یورپ سے 30,000 لڑکے اور لڑکیاں ان سب کو لے کر وہ چل پڑے، لیکن راستے اور اس کے اخراجات اور اس سلسلے میں جو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں، محض جذباتیت کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے اس پر غور نہیں کیا تھا، اور یہ وہی جذباتیت ہے جو اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ ظاہر میں دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے جتنی ضروری اشیاء چاہیے ان کا تم اندازہ نہ کرو اور بس لڑ پڑو۔ اسی نامبارک جذبے کے تحت انہوں نے 30,000 بچے اور بچیوں کو جمع کیا، اور جرمنی سے 20,000 بچے انہوں نے لیے۔ بیماری پھیل گئی اور بچے اکثر راستے میں مر گئے، اور جو باقی رہ گئے تھے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس وقت کرسچینٹی نے غلام بنا کر انہیں بیچ دیا، اور بچوں کی نیلامی منڈی لگی، اور جو پیسہ تھا وہ چرچ میں چلا گیا، اور یہ 5ویں صلیبی جنگ یا بچوں کی صلیبی جنگ کہیے وہ یوں ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر 6ٹھی صلیبی جنگ ہوئی ہے، پھر 7ویں صلیبی جنگ ہوئی ہے، پھر 8ویں میں ہوئی ہے، اور 8ویں صلیبی جنگ جو تھی یہ 1244 عیسوی میں ہوئی، اور اس میں اس وقت تک بیت المقدس جو تھا وہ اللہ نے ایک نئی طاقت پیدا کی، خوارزمیوں کے قبضے میں تھا۔ خوارزم یہ ریاست تھی پوری، جس کا ایک مرتبہ کچھ مختصر سا تذکرہ گزر چکا ہے، یاد یوں ہی آتا ہے۔ سمرقند، بخارا، خوارزم جہاں کے حنفی فقہا بہت مشہور رہے اور ہیں رحمہم اللہ، ان لوگوں کا یہ دیش اور وطن تھا۔ اور اب جو خوارزمیوں نے بیت المقدس کا انتظام سارا سنبھال رکھا تھا، تو فرانس کے لوئس 9 نے بیمار ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ اللہ اگر اسے شفا دے دے تو خوارزمیوں کے خلاف فوج کی قیادت کرے گا۔ صلیبی جنگجو اٹھے فرانس سے، یونان سے، ترکی سے، جو حصہ ان کے قبضے میں تھا، اور پھر انہوں نے 1249 عیسوی میں مصر پر چڑھائی کر دی، اور پھر وہ بڑھنے لگے آگے کو، اور
حتیٰ کہ وہ شام تک پہنچے ہیں اور شام تک مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور 1254 میں پھر یہ 8ویں صلیبی جنگ ناکام ہو گئی اور اس کے بعد وہ یورپ واپس چلے گئے اور پھر آخری غالباً صلیبی جنگ ہوئی ہے 9ویں اور وہ 1260 کا زمانہ آ گیا تھا اور بیبرس یہ سلطان وقت انہوں نے خوارزمیوں سے بیت المقدس کو واپس لے لیا اور بیت المقدس اور دمشق میں انہوں نے سارے انتظامات سنبھال لیے۔ شام میں لڑائی کے بعد جتنے بھی عیسائی تھے وہ ہجرت کر گئے، ختم ہو گیا اور 1267 میں ایک نئی صلیبی جنگ کا منصوبہ بنایا گیا، یعنی اسی نئی صلیبی جنگ کا، اور انگلینڈ سے ایڈورڈ اور لوئس نائنتھ انہوں نے صلیب اٹھا لی۔ عجیب منظر تھا، یہ شہزادے جب صلیب اٹھا کر چلے تو جہاں جہاں پہنچ ہو سکتی تھی لوگوں نے دیکھا اور اپنے پاس جو کچھ تھا نشاور کر دیا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ 1668 میں انطاکیہ میں جب پہنچے ہیں تو پھر بغیر محاصرہ کیے سلطان بیبرس نے ایسی کمال دانش مندی سے کام لیا کہ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دی۔ 1270 آ گیا عیسوی اور بڑی دشواری پیش آئی اور صلیبی جو سمندر کے راستے روانہ ہو چکے تھے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہاں پر طاعون پھوٹ پڑا اور لوئس نائنتھ جو تھا وہ مر گیا اور پورا بحری بیڑا یورپ واپس چلا گیا، حتیٰ کہ 1291 آ گیا اور اس کے بعد کچھ چھوٹے شہروں میں لڑائی لڑنے کے بعد یورپین طاقتیں واپس چلی گئیں اور انہوں نے آخری بستیاں بھی اپنی یہاں پر ختم کر دی اور انہیں اندازہ بھی ہو گیا کہ 9 مرتبہ یہ صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اور مسلمان اس پر غالب رہے ہیں اور بیت المقدس جو تھا انہوں نے اس کا خواب ترک کر دیا۔ پھر 10ویں صلیبی جنگ کا منصوبہ بنا ضرور، مگر یہ کہ اس پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا۔ پچھلی تاریخ کو سب لوگ جانتے تھے اور اس کے بعد سے لے کے یعنی 1290 عیسوی سے لے کے 1967 تک بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، یہ تھی کروٹ جو تاریخ بدل رہی تھی، اور یہ اثر کیا ہوا؟ بس اس اثر کو ہم کہتے ہیں کہ مغرب پر ان صلیبی لڑائیوں کا اثر جو ہوا ہے وہ اتنا شدید تھا کہ اب قیامت تک وہ اثرات نہیں مٹ سکتے، وہ اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ اب موجودہ زمانے کی جنگ دیکھیں تو ان جنگوں میں کتنے ہی امریکن اور یورپین ہیں جو آئے بغداد میں، افغانستان میں، مختلف علاقوں میں، اور بالآخر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کچھ ایسی صورتحال اس وقت بھی پیش آئی اور مغرب کی طرف سے جتنے لوگ آئے تھے یورپ سے، خاص طور پہ 11ویں اور 12ویں صدی کا زمانہ جو ان کے یہاں ڈارک ایجز تھا، ایجز کا دور شمار کیا جاتا ہے، ڈارک ایجز شمار کیے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آئے اور انہیں مسلمانوں کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اتنے اچھے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہم ان کے دشمن ہو کے بھی اگر ان سے مدد مانگے تو ہمیں مدد مل جاتی ہے، کھانا پینا ان کے ہاں عام ہے، پناہ یہ دے دیتے ہیں، ظلم یہ لوگ نہیں کرتے، ان کے شہر انصاف سے بھرے پڑے ہیں اور ان کے عمراء اور ان کے حکمران نہایت نرم دل اور پیسہ حلال کا حاصل کر کے پھر اسے حلال اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کھلے دل کے مالک ہیں، تو وہ لوگ اس سے متاثر ہوئے اور دنیا عیسائیت میں مذہبی اتحاد کا جو احساس تھا وہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اتحاد بھی قائم نہیں رہا اور مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی جو علوم تھے وہ منتقل ہونا شروع ہوئے۔ یہ ہے صلیبی جنگوں کا حقیقی اثر کہ ان عیسائیوں نے یہاں سے چیزیں سیکھی اور سیکھ کے پھر اپنے ملکوں میں جا کر ان چیزوں کو رائج کیا۔ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے، یہ فنون مقامی باشندوں نے اسے سیکھا اور اپنی معلومات میں انہوں نے اضافہ کیا اور اس چیز کو لے کر پھر وہ چلے ہیں اور انہوں نے یورپ میں جا کر کام کیا۔
ان کے ادب تک کو مسلمانوں نے متاثر کیا. ہولی گریل جس کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پڑھ کر احساس ہو جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں مسلمانوں نے الف لیلا لکھی تھی. اس ادب پر بھی اثر ہوا ہے، طب پر اثر ہوا ہے. یہ لوگ جب واپس گئے تو انہوں نے بادشاہوں سے جا کر، بڑے بڑے نوابوں سے جا کر کہا کہ مسلمان تو ایسے اچھے ہیں کہ یورپ میں کہ انہوں نے سرائے کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے. آپ ان کے مقدس اور پاک شہروں سے چلیں، یعنی حرمین شریفین سے، اور آپ دمشق تک کا، مصر تک کا سفر کر لیں، افریقہ میں چلے جائیں، ہر جگہ مناسب فاصلے پہ آپ کو مسافر خانے مل جائیں گے اور مسلمان اس میں لوگوں کو مفت کھلاتے ہیں اور مفت ٹھہراتے ہیں. یہ سرائے کا جو تصور مسلمانوں نے دیا تھا اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا کہ مسافروں کو کھانا کھلانا یہ بہت نیکی کا کام ہے، اس تصور کو لے کر وہ فوجی واپس ہوئے اور یورپ نے اس کے بعد مسافر خانے بنانے شروع کیے ہیں. اور بہت بڑی چیز جو مسلمانوں نے اس وقت یورپ کو سوغات اور تحفے کے طور پر دی وہ تھا میڈیکل. ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک جذامی کوڑ کے مریض ہمارے ہاں ہوتے ہیں اور ان سے ہم جان چھڑاتے ہیں، اور ایک کوڑ اور جذامی لزا ہاؤس، اس نام سے انہوں نے اپنے یہاں ہاؤسز شروع کیے. انہوں نے کہا یہ ایک جذامی وہ ہے جو مشرق میں پایا جاتا ہے، یہ لوگ اس کے علاج کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں. آخر ہم انسانوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یورپ میں ہاسپٹیلٹی شروع ہوئی اور ہسپتال بننے شروع ہوئے، اور اس میں ایک تو صلیبی جنگیں تھیں، ایک اور اثر بھی ہوا ہے وہ بھی بڑا زبردست تھا، اس کا بھی ذکر کریں گے. مگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں فی الحال کہ دیکھو تبدیلی کیسے آتی ہے اور تبدیلی قومیں کیسے قبول کرتی ہیں. شام پہنچے عیسائی تو انہوں نے تیبور، آپ ایک لفظ دیکھیں کہیں ڈکشنری میں، TABOUR، یہ اصل میں عربوں کے یہاں تمبورا بجتا تھا. یہ تیبور اسی تمبورے کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ لوگ مسلمان جمع کرتے تھے فوجیوں کو یہ تمبورا بجا کر. یہ انہوں نے یورپینز نے سیکھا یہاں سے کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، اس طرح کرنا چاہیے. شام، مصر، عراق، ان سارے علاقوں میں کبوتر ہوتے تھے اور کبوتروں کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے تھے، کبوتروں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی. یورپ نے یہاں سے سیکھا کہ کبوتروں کو کس طرح سدھایا جاتا ہے. نائٹی سپورٹس، یہ لفظ آپ دیکھیے انسائکلوپیڈیاز میں اور پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے بہادرانہ کھیل. کھیل کود میں مسلمان ورزش میں ٹاپ پہ تھے، اور انہوں نے یہاں دیکھا کہ مسلمان اتنا اچھا کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور بنتا ہے. مسلمانوں سے یہ کھیل اور یہ چیزیں وہاں پہنچی. سرنگ لگانا ہوتا تھا، مائننگ جسے آپ کہتے ہیں، مسلمان یہ کام کرتے تھے، اور مسلمانوں نے یہ فن انہیں سکھایا عیسائیوں کو، اور یہاں سے یورپ نے وہ فن لے کے اپنے یہاں رائج کیا. مینگونلز، منجنیکیں، بیلرنگ ریمز، قلعے کی دیواروں کو توڑ دینے والی مشینیں، اور وہ مادے جو آگ کو بھڑکائیں اور دشمن میں پھینک دیے جائیں تو وہاں پر آگ لگ جائے یا ان کے فوجی تباہ ہو جائیں، یہ سب چیزیں مسلمان ان علاقوں میں استعمال کرتے تھے. یہاں سے یورپ والوں نے سیکھا اور وہ اپنے ساتھ لے کر کے سمندر کے راستے میگنیٹک نیڈل جو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چائنا والوں نے بنائی تھی،
مگر مسلمانوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ مشرق بعید کے سمندروں سے انہوں نے اپنی تجارت کی، اور جہاز رانی کا کام انہوں نے مسلمانوں نے سکھایا دنیا کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے تم صحیح سمت میں جا سکتے ہو اور تم اس طرح اپنی تجارت کو بڑھا سکتے۔ صلیبی جنگوں کے بعد یہ ایجاد مشرق سے مغرب کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور انسانی قدروں کو صحیح معنی میں مسلمانوں نے اجاگر کیا۔ حتیٰ کہ یورپ، وہاں کا ہر طبقہ مسلمانوں سے متاثر ہوا ہے۔ نئے نئے پودے، نئی نئی فصلیں جو مسلمان یہاں استعمال کرتے تھے، آپ ان کی ہسٹری ذرا دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب یہیں سے گئے ہوئے تھے۔ باجرہ، لیمو، تربوز، خربوزہ، خوبانی، جس کے آج جیم ہر جگہ یورپ میں اور امریکہ میں آپ کو ملیں گے، یہ سب کا سب یہاں کا میوہ اور یہاں کا پھل تھا جسے وہاں منتقل کیا گیا۔ حتیٰ کہ یورپ میں چاول ایشیا سے گئے ہیں، مشرق وسطیٰ سے گئے ہیں، یہاں پر تھے چاول اور یہاں سے بھیجے گئے۔ بہت سی اشیاء جو شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں وہ دواؤں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ وہ شراب کیسے بنائی جائے، کیسے استعمال کی جائے، دوائی کے طور پر کیسے کام آئے گی، وہ یورپ والوں نے یہاں سے سیکھا تھا۔ بہتر جس کا اب بھی یورپ مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس کے قریب اب تک یورپ اور فرانس نہیں پہنچا، وہ یہاں کا تحفہ تھا جو وہاں گیا تھا۔ اور یاقوت، زمرد، جواہرات، اور مسلمان جو سمندر کی تہ سے ہیرے نکال نکال کر لاتے تھے، یہ مشرق ہی کی سمندروں میں ملتے تھے، یہ سب گیا۔ اب ڈکشنری دیکھیے، اس میں آپ کو ایک لفظ ملے گا دماسک، DAMASK۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ اب اس کو دیکھیے گا، یہ کیا چیز ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے، سر چھپانے کی چیز ہے، کوئی اوڑھنے کی چیز ہے، یہ یہیں سے یورپ نے لی ہے۔ مسلمان جسے مشجر کہتے تھے، اور انگریز جسے ساٹن کہتے ہیں، یہ ساٹن خواتین میں ابھی تک استعمال ہوتی رہی ہے، ممکن ہے آج کل بھی ہوتی ہو۔ یہ ساٹن کا کپڑا مسلمانوں ہی نے دنیا کو دیا تھا۔ اطلس، وول، یہ مشرق نے دیے، اور پہلی صلیبی جنگ جو ہوئی ہے اس وقت تک ریشم کے کپڑے یونان بنا کر بھیجتا تھا یورپ کے لیے، اور یونان نے یہ فن سیکھا تھا ایرانیوں سے، اور ایران مسلمانوں کے پاس، اور یونانی اس فن کو سنبھال نہیں سکے۔ انہوں نے کپڑے بنانے کی یہ چیزیں، یہ مشینیں ساری سسلی میں بھیج دی تھی، اور سسلی میں جو کاریگر آئے تھے انہوں نے اٹالینز کو سکھائی تھی۔ تو اٹالینز نے یہ پورے یورپ میں آگے لے جا کر کپڑے کو پھیلایا ہے۔ ریشم کے کپڑے کسی زمانے میں صرف اور صرف کلیسا کے بڑے لوگ پہن سکتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کپڑے عام ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کپڑوں کو اتنا کچھ بھیجا ہے، اتنا کچھ بیچا ہے یورپ میں جا کر، کہ مسلمانوں نے خود اس سے پیسے کمائے۔ وینس اٹلی کا مشہور شہر ہے، یہاں کے عیسائی تھے طاقتور، اور یہاں پیسہ تھا۔ پہلی صلیبی جنگ تک فرانس کا کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، اور وہ ان وینس والوں سے جہاز مانگ کر کرائے پر لیتے تھے، اور جنیوا اور وینس یہ ایک دوسرے کی ٹکر کے شہر شمار ہوتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزیں وہ بکنے لگیں، اور یورپ حیران تھا کہ کیا دنیا میں ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ تہذیب کی ایک کروٹ ہے۔ آج ہم صلیبی جنگوں کو اگر پڑھیں اور ہم اس کے نتائج پر غور کریں کہ صلیبی جنگوں سے نے یورپ کو کیا دیا اور انہوں نے کیا کچھ سیکھا، تو یہ بہت بڑی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ملکوں میں تہذیبیں ایسے بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اس بنیاد پر پیسہ بنتا ہے۔ اس بنیاد پر عوام میں زندگی آسانی سے گزارنا، اس کی سہولتیں ملتی ہیں، اور اس بنیاد پر حکمران حکمرانی کرتے ہیں،
چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، ہر طرح سے انہیں مدد ملتی ہے۔ یہ صلیبی جنگوں کے بعد یہ اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، اور یورپ اس طرح اٹھا ہے۔ ایک تو بہت بڑا فیکٹر یہ تھا یورپ کے اٹھنے کا، اور اب تک اس کا اثر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور ایک فیکٹر آپ اس کا اضافہ اور کر لیجئے، اور وہ تھا مسلمانوں کا اسپین کے ساتھ تعلق اور اسپین کی فتح جو مسلمانوں نے کی ہے۔ تو اس نے یورپ کو بیدار کیا، اور مسلمانوں نے اسپین میں جو کام کیے ہیں، جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، آج تک پورا یورپ اس کا مرہون منت ہونا چاہیے۔